ظاہر میں کیسا جمال اور کیسا جلال لگتا ہے، اور یہ سمندر اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ یہ سمندر اللہ کے نیک بندوں کا احترام کرتا ہے، اور اس سمندر کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس میں سے تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نے آپ کو بتایا کہ سمندر سے متعلق 43 آیتیں کہ جن میں سمندر کا ذکر کیا گیا، اور سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سمندر کو اس نظر سے بندہ دیکھے کہ اللہ کی نشانیوں میں سمندر ایک بہت بڑی نشانی ہے، تو تمہارا سمندر کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اسی خدا کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، اور اس کے غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی خدا جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور سمندروں میں کیا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر جنگل کے اندر درخت کا ایک پتا ٹوٹ کر بھی گرتا ہے تو میرے خدا کو اس کا بھی علم ہے۔ سمندر کے اندر کیا ہے، اور وہ سمندر کی وہ چیزیں، وہ سمندر کے علوم، وہ سمندر کی گہرائی، وہ سمندر کی نعمتیں، وہ سمندر کی مخلوق، وہ تمام کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ لیکن اللہ نے جب اس قرآن کو اپنے حبیب کے سینے پر اتار دیا تو کیا پتہ چلا کہ جتنے علوم اس قرآن میں ہیں ان تمام علوم سے صاحب قرآن واقف ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ سمندر کے جو قسمیں ہیں، یہ قرآن کے طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، قرآن مجید کی ایک آیت میں رب کریم نے فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، سمندر کی سبحان اللہ ایک سمندر کی قسم یہ ہے کہ جس کا پانی میرے خدا نے میٹھا رکھا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور سمندر کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس کے پانی کو میرے خدا نے نمکین کر دیا۔ پھر اسی سے ملتی جلتی آیت قرآن مجید میں پھر آئی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يبغیان، سورہ رحمان کی بڑی مشہور آیت ہے کہ رب کریم نے ان دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا، لیکن اس کے بیچ میں میرے رب نے بارڈر بنائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر جو بارڈریں بنتی ہیں وہ خاردار تاروں سے بنائی جاتی ہیں، دیوار اٹھا کے بنائی جاتی ہے۔ اے میرے مالک، پانی کے بیچ میں اتنی گہرائی کی یہ بارڈر کون کھڑی کر سکتا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ یہ بارڈر ہم نے بنائی ہے، نہ یہ خاردار تاروں کی بارڈر ہے، نہ یہ سیمنٹ اور بلاک کی بنی ہوئی بارڈر ہے، بلکہ ہم نے دونوں پانیوں کے بیچ میں قدرتی اور اپنے جلال کی طاقت سے ان کو ایسے روک دیا کہ اس میٹھے پانی کے سمندر کا ایک قطرہ اس میں نہیں جا سکتا اور اس کا ایک قطرہ اس میں نہیں آ سکتا۔ آئیے رب کریم نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، عربی میں حاجز کہتے ہیں چیک پوسٹ کو۔ ملک شام میں جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ چیک پوسٹ آتے تو ہم کہتے ہیں جا الحاجز، حاجز آ گیا، چیک پوسٹ آ گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے چیکنگ کا یہ نظام رکھ دیا کہ ان دونوں کے درمیان ہم نے چیک پوسٹ بنایا، حاجز، ادھر کا پانی ادھر نہیں، ادھر کا پانی ادھر نہیں، ادھر کی مچھلی ادھر نہیں، ادھر کی مچھلی ادھر نہیں، ادھر کی مخلوق ادھر نہیں، ادھر کی مخلوق ادھر نہیں۔ یہ رب کریم کے قرآن کا یہ بہت بڑا اعجاز اور اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جس کا ذکر رب کریم نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، وہی خدا ہے کہ جس نے دو سمندروں کے درمیان ایسی بارڈر قائم کر دی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا تم اب بھی سوچ رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اور بھی خدا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو خدا کی اس طاقت اور اس قدرت کو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن دور حاضر میں چونکہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ گئی، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے جب سمندر کا اوپر سے سروے کیا تو انہوں نے ڈرون کے ذریعے سے وہ ویڈیو بنائی ہے، نیٹ کے اوپر میں نے دیکھی، یوٹیوب پر وہ ویڈیو موجود ہے۔ اگر آپ اس آیت کو بھی لکھیں گے تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، مرج البحرین یلتقیان، یا دو سمندروں کا جہاں پر ملن ہوتا ہے، آپ اس مقام کو دیکھیں گے تو وہ ذکر وہاں پر
آ جائے گا۔ تو یہاں پر رب کریم نے فرمایا کہ ان دونوں کے رنگ دیکھیں، ایک کا کلر لائٹ بلو ہے، ایک کا کلر ڈارک بلو ہے، اور بالکل واضح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے خدا نے سمندر میں ایک لائن کھینچ دی، بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہ ڈارک بلو ہے اور یہ لائٹ بلو ہے، دونوں کی طبیعت میں بھی فرق ہے، ادھر کا پانی میٹھا ہے، ادھر کا پانی نمکین ہے۔ اگر میٹھے پانی کی مچھلی اگر نمکین میں آپ ڈال دیں وہ آئے گی نہیں، وہ وہاں پر پہنچ کے وہیں سے واپس، اس کو پتہ یہیں تک میں نے آنا۔ میٹھے والے کی مچھلی اٹھا کر اگر آپ نے نمکین میں ڈالی یا نمکین کی مچھلی اٹھا کر آپ نے پانی میں ڈالی، دونوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ اس پانی میں نہیں رہ سکتی، وہ اس پانی میں نہیں رہ سکتی، ہے پانی ہے سمندر ہے دونوں ایک ہی مقام پر، لیکن خدا کی یہ قدرت اور یہ اعجاز ہے اللہ کی قدرت کا، جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا کہ دونوں کی طبیعتوں میں پھر زمین آسمان کا فرق بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے مسلم شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ جہاں پر مرج البحرین یلتقیان کی بات ہوئی ہے تو ایک واقعہ سورہ کہف کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جس وقت میں حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام، یہ رب کریم کا حکم تھا کہ خضر ولی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن آپ نے صحبت اختیار کرنی ہے اور علم حاصل کرنا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے، تو بنے حضرت خضر معلم کس کے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے غلام سے فرمایا، ایک مچھلی کو فرائی کر لو، ساتھ میں لے کر چلنا، اور کہیں پر ہمیں بھوک لگے گی تو اسے کھا لیں گے۔ تو اس نے بہترین مچھلی کو فرائی کیا، پلیٹ کے اندر لے کر وہ ساتھ میں آپ کے خادم چل رہا۔ جس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو قرآن نے کہا یہ وہی مقام تھا جہاں پر دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تھی۔ جہاں پر یہ ملاقات ہوئی اور ملاقات بڑی تفصیلی ملاقات رہی، تو بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس غلام سے، اس خادم سے فرمایا کہ وہ جو مچھلی لے کر آئے تھے اب طبیعت میں ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، لاؤ وہ مچھلی پیش کرو، ہم اسے کھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا وہ خادم کہنے لگا کہ حضور آپ کس مچھلی کی بات کر رہے ہیں؟ جس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پر پانی کے کچھ چھینٹے آ کر اس مچھلی کو لگے، وہ فرائی کی ہوئی مچھلی دوبارہ سے پلیٹ میں زندہ ہو گئی، اور سمندر میں پھر وہ دوڑ لگا کہ کہاں گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا کہ ولیوں کے مقام اور ان کے آستانوں کی برکت ہوتی کیا ہے؟ جہاں پر اللہ کا ولی رہتا ہے اس کے آستانے کے خاک اور پانی میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ جہاں پر موت کو زندگی مل جائے وہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا۔ تو یہ سارا ذکر وہاں پر ہوا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث آئی، کل رات میں ہم نے یہ آیت پڑھی وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ میں نے کل کے درس میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ رب کریم نے اس سمندر کو آپ کے لیے مسخر کیا، فرمایا کہ اس میں کشتی بھی تمہاری چلتی ہے، تجارت بھی تمہاری ہوتی ہے، اور ساتھ میں ہم نے تمہارے لیے بڑا عمدہ نرم گوشت کا بھی انتظام اسی سمندر سے کیا ہے۔ لیجئے جناب، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے 300 لوگوں کا ایک قافلہ چلا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ رب کریم نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل شیء نور نبیک من نوری، کہ اس جہاں میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے قافلے کے جو گروپ لیڈر تھے وہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور کا یہ وہ صحابی ہے کہ جو غزوہ احد پر میرے نبی پہ قربان ہو گیا تھا، یعنی جامع شہادت تو نہیں ہوئی لیکن انہوں نے جس طرح سے ڈھال بن کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دفاع کیا تھا، قسم خدا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہ حضور کے فدائی صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قافلے کے امیر تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی سی کھجور تھی
اور ہمیں بھیجا گیا تھا قریش قبیلے کی طرف ان کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ ایک ایک کھجور سب کے حصے میں آئی۔ ابھی تو ہم بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہیں، سحری بھی سب نے بالکل پیٹ بھر کے کی ہے اور طرح طرح کی نعمتیں کھا کر پھر ہم آئیں یہاں پر اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے۔ قربان ان جانثاروں پر کہ جنہوں نے ایک ایک کھجورے کھا کر پرچم اسلام کو بلند کیا ہے، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری یہ نسل کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ایک کھجور ہم کو ملی، ہم لوگوں نے وہ کھجور کھا لی اور ہمارا قافلہ ہو گیا لمبا، وقت ہو گیا ہمارا زیادہ، یہاں تک کہ چلتے چلتے ہم پہنچے ساحل سمندر پر۔ تو جب ساحل سمندر پر ہم پہنچے تو وہاں پر ہم نے ایک دابہ دیکھا۔ ویسے دابہ عربی میں چوپائے کو کہتے ہیں۔ سمندر کے ساحل لہروں کے کنارے ایک بہت بڑی عظیم شے تھی، یعنی کوئی دابہ تھا، کوئی سمندری جانور تھا، کوئی سمندری مخلوق تھی، پتہ نہیں کہ وہ زندہ تھی کہ وہ مردہ تھی۔ تو میں نے ابو عبیدہ بن جراح سے مشورہ کیا، کیونکہ وہ ہمارے امیر قافلہ تھے، تو ان سے ہم نے مشورہ کیا کہ اب پاس تو کچھ کھانے کو ہے نہیں، تو کیا ہم اس مخلوق کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ مردہ ہے، اور اگر یہ مردہ ہے تو اس کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ ہم رسول کریم کے دربار کے پاسبان ہیں۔ نحن رسول، ہم رسول کریم کے بھیجے ہوئے میسنجر ہیں، ہم کیسے یہ کھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے آقا نے ہی تو فرمایا ہے کہ جب اضطراری حالت ہو، کس کو کہتے ہیں؟ اضطراری کیفیت۔ تو اضطراری کیفیت میں تو قرآن نے بھی ہم کو اجازت دی، سرور کونین نے بھی ہم کو اجازت دی کہ جب تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو مرنے سے بہتر ہے کہ مردے کو کھا کر اپنی جان کو بچا لیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس میں سے کھانا شروع کیا۔ ذہن میں رکھیے گا، ہم 300 لوگ تھے، 1 مہینے تک ہم اسی مقام پر موجود رہے، اور وہ گوشت کا اتنا بڑا ڈھیر تھا اور رب نے اس میں اتنی برکت رکھی تھی کہ ہم 1 مہینے کھاتے رہے تب بھی وہ چلتا رہا، اور ہم اسی کو کھا کر جیتے رہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیسی مشقت کے ساتھ تبلیغ اسلام کی ہے، کتنی آزمائشوں کے ساتھ وہ گزرے۔ جب یہ قافلہ پلٹ کر واپس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی وہ ساری رودات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، کیسے میرے جیدہ دل اور زندہ دل یہ جانثار ہیں کہ 1 مہینے تک وہ کس کیفیت کے اندر رہے، لیکن خدا کا پیغام اور نبی کی باتیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جتنے دن تم نے اس میں سے کھایا ہے اللہ نے وہ کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا۔ تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ نا امیدی اور مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تم صرف خدا کی راہ میں نکلو تو صحیح، اللہ تمہارے لیے 100 دروازے کھول دے گا، کہ بندے کو گمان بھی نہ ہو کہ اس جزیرے کے اندر ہمیں کیا ملے گا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے میرے خدا نے ان کے رزق کا انتظام کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ سمندر جو ہے وہ آپ کے لیے رزق جو ہے وہ مسخر کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات، جب سمندر کی بات آئی ہے تو سیدنا یونس علیہ السلام کا اگر ذکر نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوگی۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو رب کریم نے حکم دیا کہ یہ قوم قبیلہ اس کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ مختصراً یہ کہ آپ نے اس قوم کو تبلیغ کی، لیکن آپ کی تبلیغ سے بجائے اس کے کہ وہ آپ کے فرما بردار بنتے، وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ 17ویں پارے سورہ انبیاء میں یہ ذکر آیا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور سمجھا ذنون نے، ذنون سے مراد سیدنا یونس علیہ السلام ہے، اور گمان کیا ذنون نے کہ جب وہ غصے میں چلے، مغاضباً جب وہ غصے کی کیفیت میں قوم کو چھوڑ کر چلے کہ میں نے ان کو تبلیغ کی لیکن یہ میری تبلیغ سے باز نہیں آئے،
جاؤ جو تم نے کرنا ہے کرو۔ اور جب وہ غصے کی کیفیت میں اس قوم کو چھوڑ کر چلے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے رب کریم کے حکم کا انتظار نہ کیا اور وہ چل دیے۔ آنے کے بعد وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور جب کشتی پہنچی بیچوں بیچ سمندر میں تو وہ ہچکولے کھانے لگی، اور وہاں پر بڑی بڑی موجیں جب اٹھنے لگی تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے مابین کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آ رہی ہے، قرآن دازی کی جائے، جس کا نام نکلے گا اس کو ہم پھینک دیں گے سمندر میں تاکہ اللہ کے غضب سے ہم بچ جائیں۔ انہوں نے قرآن کے اندر جب نام ڈالا تو نام کس کا نکلا؟ سیدنا یونس علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا ھذا من الصالحین، یہ تو نیک انسان ہے، دوبارہ کرو۔ دوبارہ کیا تب یونس علیہ السلام کا نام، پھر کہا کہ پھر کرو، تیسری مرتبہ کیا تب بھی کس کا نام آیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا کہ اب معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے قرآن کے اندر بار بار انہی کا نام آتا ہے، لہٰذا اب انہی کو سمندر میں ڈالا جائے۔ اور ادھر سیدنا یونس علیہ السلام کو جب سمندر میں ڈالا گیا، ادھر کوہرام یہ ہوا کہ آج اللہ کا نبی رسول وہ سمندر میں آ رہا، اور نیچے کوئی بہت بڑی ویل مچھلی ہے کہ جس نے اپنا ایسے کر کے منہ کھولا، اور سیدنا یونس علیہ السلام پہنچے اس مچھلی کے پیٹ میں۔ لیکن وہاں پر ایمرجنسی میں ڈیوٹی لگ چکی تھی جبریل امی کی، جو نبیوں کے در کے خادم رہے۔ فوری طور پر جبریل امی بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے۔ مچھلی کے پیٹ کا ٹمپریچر کیا تھا؟ اندر ایئر کنڈیشن کی سہولت تھی؟ نہیں تھی۔ ٹھنڈی ہوا تھی؟ نہیں تھی۔ سانس لینے کا کوئی سلسلہ تھا؟ نہیں تھا۔ آکسیجن کی کوئی صورت تھی؟ نہیں تھی۔ کھانے میں وہ کیا کھاتے تھے؟ پینے میں وہ کیا پیتے تھے؟ اور 3 دن تک سیدنا یونس علیہ السلام اسی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو دعا مانگی، ہر جمعے کو یہاں پر چادر بچھا کر وہ دعا ہم اجتماعی صورت میں پڑھتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ گمان کیا کہ اس پر جو ہے ان سے پوچھا نہ جائے گا، لیکن رب کریم نے جب ان کو یہ موقع ملا اور وہ پہنچے اس بڑی ویل فش کے پیٹ میں، تو وہاں پر انہوں نے کہا فنادا فی الظلمات، تو اس تاریکی میں پھر انہوں نے اپنے خدا کو پکارا اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اے میرے مالک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے، سبحانکا پاک ہے تیری ذات، انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ کرتے ہوئے زبان کو بہت لگام دینی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ مجھ سے ہی بیجا یہ کام ہو گیا، یعنی میں حکم الہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گیا اور قوم کو میں نے چھوڑ دیا، اور غصے کی کیفیت میں وہاں سے چلا گیا، تو یہ کام بیجا مجھ سے ہو گیا۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی، اب خدا کی قدرت دیکھیں، اس مچھلی کے تاریک پیٹ میں پہلے تو یہ کہ 3 دن تک آکسیجن بھی ملتا رہا، رزق بھی ملتا رہا، اور وہاں پر ساری چیزیں ان کو ملتی رہیں، اور کیوں نہ ملے کہ فرشتوں کے سردار جبریل کی جب ڈیوٹی وہاں پر موجود ہو۔ اور جس وقت میں انہوں نے اپنے خدا کو پکارا تو رب کریم نے پھر کیا کیا؟ اس مچھلی کو لایا گیا جزیرے پر، اور اس نے آ کر وہاں پر جب اپنے پیٹ کی وہ تمام چیزوں کو واپس انڈیلا ہے، نکالا ہے، تو سیدنا یونس علیہ السلام اس طرح سے وہاں پر جزیرے میں پہنچے، تو رب کریم نے اس مثال کو تمام دنیا کے لیے ایک اعجاز بنا دیا کہ وہ خدا اگر چاہے تو یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں زندگی عطا کر دے، بچے کو 9 مہینے ماں کے شکم میں زندگی عطا کر دے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندگی عطا کر دے۔ یہ رب کریم کی قدرت اور اس کے اعجاز ہیں۔ تو اسی کے بعد اچھا یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات ہے، مفسرین فرماتے کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے اس جزیرے میں جس پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ بیٹھے تھے،
وہ پیڑ لوکی شریف کا تھا. اسی وجہ سے ہمیں لوکی شریف سے بہت پیار ہے. کیوں نہ ہو کہ ہمارے آقا کو یہ سبزی بہت پسند تھی. حضرت امام ابو یوسف کے دسترخوان پر بادشاہ کے بیٹے کے سامنے جب لوکی شریف رکھی گئی، اس کو عربی میں کہتے ہیں یقطین، جب یہ رکھی گئی اس نے منہ بنایا، بادشاہ کا بیٹا ہے، ارے یہ کیا کھانے میں سامنے رکھ دیا. تو وقت کے قاضی القضات نے، جو اسلام کا پہلا چیف جسٹس ہے تاریخ کا، فرمایا اسے کوڑے پڑھنے چاہیے. کہنا حضور مجھے کوڑے کس بات پہ پڑھنے چاہیے، میں نے کون سا ایسا جرم کر دیا؟ فرمایا تم نے اس سبزی کی برائی کیسے کر دی؟ تمہیں پتہ نہیں میرے نبی کو یہی سب سے زیادہ پسند تھی. ہاں، یہ عشق کا معیار ہے کہ جس چیز سے میرے آقا نے محبت کی ہے، ہمیں ہر اس چیز سے محبت ہے کہ جس سے ہمارے نبی نے محبت کی ہے. پھر قرآن مجید میں سمندر سے متعلق آئی آیت والبحر المسجور. اب یہ مسجور کون سا سمندر ہے؟ ہم نے تو دیکھا سی ویو ہے، آکس بے ہے، سینسپیڈ ہے، پیراڈائز ہے، چرنا بیچ ہے. یہ بحر المسجور کون سا سمندر؟ پاکستان کا جو سمندر اس کا نام ہے بحر عرب. عرب کا جو سمندر ہے اس کا نام ہے بحر الابیض. ایک سمندر ہے بحر المتوسط، ایک سمندر ہے بحر الکاہل، ایک سمندر ہے بحر المیت. یہ سمندروں کے نام ہیں. ڈیڈ سی جارڈن کے اندر ہے، جس کے اندر بندہ اترے ڈوبتا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سمندر ہے. یہ سارے سمندروں کی قسمیں. تو رب نے قرآن میں جس سمندر کا ذکر کیا وہ سمندر ہے بحر المسجور. یہ قرآن کے حافظ اس آیت کو جانتے. بحر مسجور ہے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سنیں، حضور کی لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ ہو رہا ہے، صحابہ اکرام سن رہے ہیں، نہ سمندر کی گہرائی میں گئے، نہ غوطہ خوروں کی طرح اندر تیراکی کرتے ہوئے اترے، لیکن حضور کے سینے میں تو سارے علوم موجود ہیں. اب سینہ مصطفیٰ سے وہ علم آ رہا ہے کہ بحر مسجور ہے کیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے سوا کشتی کا سفر نہ کریں. وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا حاجی، اگر وہ حج کے لیے نکلتا ہے سفر کرے. معتمر، عمرے کے ارادے سے اگر نکلتا ہے تو سفر کرے. غازی، اگر جہاد کے ارادے سے نکلتا ہے تو سفر کرے. اس کے علاوہ فرمایا کہ نہ کرے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا. کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور اس آگ کے نیچے سمندر ہے. عقل حیران ہو جائے کہ پانی میں بھی کبھی آگ جلتی ہے؟ پانی میں کبھی آگ جلے گی؟ یہ تو بہت پرانی ازلی دشمنی ہے آگ اور پانی کی. جہاں پر پانی آئے گا آگ نہیں ہوگی. پانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ آگ کو بجھا دینا. میرے رب کی یہ قدرت ہے کہ بحر مسجور اس سمندر کا نام ہے کہ جس میں اوپر بھی پانی ہے، نیچے آگ ہے، اس کے نیچے پھر سمندر ہے، اور اس کی وہ آگ ویسے بھڑکتی ہے جیسے پہاڑ میں لاوا بھڑکتا. نیٹ کی دنیا ہے. اب چاہیں تو آپ لکھ لیجئے گا والبحر المسجور یوٹیوب پر، اور اس منظر کو پھر آپ یوٹیوب پر دیکھیے گا کہ اوپر سمندر، بیچ میں آگ اور اس کے نیچے سمندر ہے. یہ میرے رب کی قدرت ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جس کا ذکر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. سوال یہ ہے کہ میرے سرکار اس بحر مسجور کو دیکھنے کے لیے آپ کتنی مرتبہ سمندر تشریف لے گئے اور کتنی مرتبہ آپ اس تہ میں اترے؟ تو جواب یہ آئے گا، پیارے امتی، تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم سمندر کی تہ میں اترے. ہم تو اگر سمندر چلے جائیں تو یہ سمندر بھی ہمارے استقبال میں آسمان تک کھڑا ہو جائے. یہ سمندر بھی ہم سے محبت کرتا ہے. اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں اور اس کے اندر جتنے بھی رزق ہیں وہ سمندر ہم کو خود اطلاع کیا دے. جس نے سمندر بنایا ہے اس خالق نے علم ہمیں عطا کر دیا. تو یہ بحر مسجور کو آپ چاہیں تو اس کے اوپر دیکھ لیجئے گا والبحر المسجور. نیٹ کے اوپر اگر لکھیں گے تو وہ آپ کے سامنے یوٹیوب پر بحر مسجور، میں نے تو دیکھ لیا، آپ لوگ بھی اس کو سرچ کیجئے گا. اور جب اس حسین نظارے کو آپ دیکھیں تو دل سے نکلنا چاہیے سبحان اللہ، پاک ہے میرے خدا کی ذات، وہی اس کی شان ہے. آخری بات، اور وہ کیا؟ 18ویں سپارے میں انشاءاللہ کل کی تراویح میں ہمارا یہ ذکر آئے گا. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. ایک ایسا تاریک سمندر ہے کہ جس میں موج در موج در موج
تاریکی ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر بادل چھائے ہوئے ہیں، اتنا آگے اگر اپنا ہاتھ کریں، یہ زیادہ کر دیا میں نے، تھوڑا سا اور کر لیں، اتنے دور پر آپ کو آپ کا اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اتنا تاریک وہ سمندر ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ تم اپنے ملک کی ساری بجلیوں کو بھی وہاں پر لگا دو، تمہیں تب بھی تمہارا ہاتھ سجائی نہیں دے گا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نیٹ کی دنیا ہے، اب وہاں پر دنیا پہنچ چکی ہے، آپ جانتے ہیں وہاں پر تو کوئی بجلی کا نظام ہی نہیں، تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ موج من فوقی موج من فوقی سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ایک کے بعد ایک، جیسے جیسے بڑھتے جاؤ گے تاریکی بڑھتی جائے گی، اندھیرا بڑھتا جائے گا، ظلمت بڑھتی جائے گی۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اذا اخرج، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اگر وہ نکالے اپنے ہاتھ کو تو اپنے ہاتھ کو تاریکی میں نہیں دیکھ سکے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اگر اس مقام پر تمہارے خدا نے نور روشن نہ رکھا ہوتا اور وہاں پر خدا نے اگر نور کو پیدا نہ کیا ہوتا تو پوری دنیا مل کر بھی وہاں پر اجالا نہیں کر سکتی۔ یہ چیلنج ہے میرے خدا کا، جانتے اندھیرے کے اس سمندر میں کہ سامنے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، میرے رب نے وہاں پر موجود رہنے والی مچھلیوں سے لے کر جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام کو روشنی عطا کر دی۔ مچھلی چمکتی ہے، مینڈک ہے چمکتا ہے، کیڑا ہے چمکتا، سانپ ہے چمکتا، وہاں کے درخت چمکتے ہیں، پودے چمکتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم نے نور پیدا نہ کیا ہوتا تو پوری دنیا مل کر بھی وہاں پر تاریکی کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ہے ہماری قدرت کا وہ عظیم۔ نیٹ پر آپ نے بحر اللج اس کو بھی سرچ کرنا ہے اور دیکھیے گا اور کہنا سبحان اللہ کہ میرے خدا نے کیسی شان رکھی۔ ان آیتوں کا ذکر کرنا اور درس اعجاز قرآن میں ان باتوں کا ذکر کرنا، اس کی وجہ کیا؟ میرے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب نے تو ان باتوں کو سنایا ہے اور کتاب میں پڑھ کر تم کو بتایا ہے۔ او کافروں، او بے ایمانوں، او بتوں کی پوجا کرنے والوں، خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، سیتا اور گیتا اور نہ جانے اس قسم کے اپنے من گھڑت معبود بنانے والوں، یہ ہم نے تمہارے لیے کھلی نشانی رکھی ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی نہ کر سکیں، وہ قدرت میرے خدا کی ہے۔ فرمایا کہ کتابیں پڑھ کر میرے نبی نے تم کو بتایا، قرآن مقدس سے میرے محبوب نے تم کو بتا دیا، تو اسی وجہ سے ہم نے تو قرآن سے سیکھا، ہم نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تمہاری تو آنکھوں پر پردے پڑے ہیں کہ دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں خدا کی قدرت پر یقین نہیں ہوتا۔ یہ چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو ذات باری تعالیٰ کے منکر ہیں، تو رب نے فرمایا دیکھ لو اس تاریکی کے اندر بھی ہم نے روشنی کا کیسا انتظام کیا، اگر ہم نہ کرتے تو پورا جہاں مل کر بھی وہاں پر روشنی نہیں کر سکتا۔ ان طلبہ کے لیے میں ایک بات کہوں گا، یہ قرآن مجید پڑھنے والے یہ طلبہ ہیں نا، یہ جس وقت میں صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے، تو دیکھنے والے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں زمین پر پڑ رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر کوئی بڑا عظیم مہمان آئے، بڑے رتبے والا آئے، اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا، وہ بھی مہمان کے حساب سے ہوتا ہے، زیادہ رتبے والا ہے تو لمبا کارپیٹ ہوتا، اور اگر کم رتبے والا ہے تو اس کا کارپیٹ اسی حساب سے چھوٹا ہوتا۔ آنے والے مہمان کو اگر یہ کہہ دیں کہ جناب آپ کے استقبال میں ہم نے ایران کا 22 قالین بچھایا، ایسے اس کا دل خوش ہوگا کہ کیا میرا استقبال کیا تھا، ایران کا سب سے قیمتی قالین میرے لیے جو ہے میرے قدموں میں بچھایا گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا کیا ایران کا قالین ہوگا، کیا دنیا کا کوئی کارپیٹ ہوگا؟ اے قرآن کے طلبہ، تم جب نکلتے ہو صرف 10 فٹ 20 فٹ کے لیے نہیں، 10-20 میٹر کے لیے نہیں، تم اگر 20 کلومیٹر بھی جاتے ہو تو فرشتے اپنے پروں پہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے،
اور جانتے ہیں اس کے بعد کیا فرمایا اسی حدیث کے اندر؟ فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہے، ہر شے اس جہاں کی اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جانتے ہیں وہ دعائیں کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین نہیں کرتا، لیکن یہ قرآن کا وہ عالم ہے جو پڑھ کر اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ ہماری شان بھی بیان کرے گا تو عالم بیان کرے گا، مچھلیوں کا ذکر کرے گا تو عالم کرے گا، بحر مسجور کا ذکر کرے گا تو عالم کرے گا، بحر اللج کا ذکر کرے گا تو عالم کرے گا۔ تو سمندر کی مچھلیاں بھی قرآن کے ان عالموں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام ہوگا نا؟ کا مائک کا ہے؟ مائک نہیں ہے؟ دیکھیں وہ والا مائک ہے، چل رہا ہے وہ؟ نہیں چل رہا؟ چل رہا مائک؟ نہیں چل رہا، یہ لے لیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا صلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔ ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ اے میرے مالک، عشرۂ مغفرت کی اس پہلی صبح میں ہم سب کی مغفرت فرما، اور محشر کی جب صبح ہو تو رب کریم اس صبح میں ہم سب کے لیے نرمی فرما، ہم سب کو اپنے سائے رحمت میں اے مالک اس روز جگہ عطا فرما۔ سمندروں کے وہ علوم کہ جس کا ذکر اس مقدس کتاب قرآن میں کیا، اے میرے مالک قرآن کے علوم سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے ان تمام طلبہ کو جلد از جلد قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم بنا دے۔ رب کریم رمضان شریف کی اس مبارک صبح میں ہمارے ان لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔